حزب الشیطان کا نیٹ ورک وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 20۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ جیفری ایپسٹین فائلز نے واضح کر دیا کہ مغرب میں خاندانی نظام تباہ کر کے آخر کیا حاصل کیا گیا۔ حالانکہ خاندانی نظام کی تباہی ریاست کی ذمہ داریوں کو 100% بڑھا دیتی ہے۔ ایسا بہت کچھ جو پہلے خاندان خود کر لیتا تھا اب اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے، تو انہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس جنگ کا پہلا پہلو یہ ہے کہ مرد مرد نہ رہے اور عورت عورت نہ رہے۔ معاشرتی ذمہ داریوں کی حد تک تو یہ ہدف حاصل ہو چکا ہے، اب جسمانی ساخت کی باری ہے۔ پہلے مردوں کو عورت اور عورتوں کو مرد بننے کی طبی سہولت دی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مغربی دنیا میں کئی مائیں پیدائش پر اپنے بچوں کو جنس نہیں بتاتیں کہ یہ بڑا ہو کر خود فیصلہ کرے گا، ہم اس پر جنس تھوپنا نہیں چاہتے۔ بات یہاں سے ہوتی یہاں تک پہنچی کہ اب مغربی ممالک میں لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ روزانہ اپنے رجحان کی بنیاد پر اپنی جنس کا اعلان کر سکتے ہیں، اور جو وہ اپنی جنس کے بارے میں کہہ دیں اسے قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اسی کی وکالت شیریں مزاری نے پاکستان کی پارلیمان میں بھی کی تھی۔ بات جنس سے آگے بڑھ کر انسان کی مکمل حیت پر آ گئی اور لوگوں نے سرجری کے ذریعے خود کو جانور تک بنوایا۔ ٹوکو نام کا جاپانی شخص 12,000 پاؤنڈ خرچ کر کے ایک کتے کی شکل اور جسامت اختیار کرنے پر خبروں میں رہا، گویا اس رجحان کی بنیاد پر کسی کو اس کی جنس یا حیت کا اختیار دینا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوسری طرف دادا دادی نانا نانی کو خاندان سے باہر کر کے سب سے پہلے بچوں کی ایک حفاظتی دیوار گرائی گئی، پھر طلاق کا رجحان بڑھا کر بچے خاندانی نظام سے باہر نکل کر اور سنگل مدر یا سنگل فادر کے ذمے کیے گئے۔ 18 سال سے اوپر کے بچوں کو الگ خاندان قرار دے دیا گیا۔ کم بچوں اور میرا جسم میری مرضی جیسی تحریکیں چلائی گئیں کو آخرکار بچوں کی حفاظتی دیواریں گرانے کا کام کرتی ہیں تاکہ بچوں اور کم عمر لڑکیوں تک رسائی آسان ہو۔ اس محاذ میں اکیلا کھڑا رکھوالا ہر طرف سے حملہ آور ہوتے شیاطین سے کب تک لڑ پائے گا؟ اکیلی ماں یا اکیلا باپ بچوں کی ضروریات سے لے کر تربیت تک کس محاذ پر اکیلا لڑ سکتا ہے؟ اسلام نے بچوں کی ضروریات کی ذمہ داری مرد جبکہ حفاظت اور تربیت کی ذمہ داری عورت کو دی ہے۔ اکیلے ماں یا باپ رہ جانے کی صورت میں ان میں سے ایک ذمہ داری ریاست کے حوالے کر دینا ناگزیر ہے، جس میں ریاست زیادہ تر اسکولوں کی صورت میں تربیت کی ذمہ داری لینے کی خواہش مند ہے۔ ضرورت آپ دن اور رات کو لہو کا بیل بن کر خود پوری کریں۔ تیسری سمت یہ ہے کہ اگر سنگل مدر یا فادر بچے کو نہیں دیکھ سکتے تو بچے ریاست کو دے دیں۔ وہ بچے ان کے لیے سب سے کارآمد ہیں جنہیں کوئی تلاش کرنے والا نہ ہو۔ گویا ہر جدوجہد اس طرف دھکیل رہی ہے کہ یا تو مرد اور عورت اگلی نسل پیدا کرنے کے قابل یا قائل نہ ہوں تاکہ دنیا کی آبادی کم کر کے وسائل کو ایلیٹ کے لیے محفوظ کیا جائے، اور اگر بچے ہوں تو ان کے پہرے دار نہ ہوں، کیونکہ بچے اور کم عمر لڑکیاں شیطان کے نیٹ ورک کا ٹارگٹ ہیں۔ جنگیں اور مہاجرین ان ٹارگٹس کو مزید آسان بنا دیتے ہیں۔ اور اس سب سے خوفناک سمت یہ ہے کہ اب لیبارٹری میں بچے پیدا کرنے کا سائنسی دور صرف چند سال دور ہے۔ ایکٹیو لائف کمپنی نے دسمبر 2022 میں اعلان کیا ہے کہ وہ لیبارٹری میں ایک سال میں 30,000 بچے بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ ایلیٹ پیکیج میں لوگوں کو مینیو لسٹ دی جائے گی جس میں وہ آنکھوں کے رنگ سے لے کر بچے کی دیگر خصوصیات تک خود چن سکیں گے، مطلب آپ کے آرڈر کے مطابق بچہ تیار کیا جائے گا۔ اس پر باقی بحث تو ایک طرف، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہی دنیا کی وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے، جس کے لیے ہر وقت
جو پاپولیشن کنٹرول کا شور مچایا جاتا ہے، تو یہ جو انڈسٹریل بچے ہیں یہ کیوں نہیں بنائے جاتے؟ انہیں بچے کیوں چاہیے ہیں؟ اس کا جواب دل دہلا دینے والا ہے، اور یہ شیطانی مذہب اور ایلومیناتی تنظیم کی خفیہ رسومات میں بچوں قربانی، جوان رہنے کے لیے بچوں کا خون پینے اور ان کے جنسی استحصال سے لے کر انسانی اعضاء کی فروخت کے بین الاقوامی دھندے تک تہ در تہ پھیلا ہوا ہے۔ اس نیٹ ورک سے ٹرانسجینڈرز، فلم اور میوزک انڈسٹری، ماڈلنگ ایجنسیز، بے سہارا بچوں کے فلاحی اداروں سے لے کر ویکسینز تک سب منسلک ہیں۔ جی ہاں، ویکسینز جن پر سوال اٹھانے پر قوم کے ادھبڑ جو دانشور یوں آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، گویا ان کے دین کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو، اور جو LGBT جس کے تانے بانے صرف جنسی بے رہ روی آسان کر کے عورت کو خاندان کے تحفظ سے باہر لانا اور اسے مارکیٹ پروڈکٹ یا جو آبجیکٹ ہے اس پر ہائر بنا کر اس سے پیسے کمانا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا صرف ایک پہلو، ایک آسان ترین ہدف ہے۔ اس کا سب سے خوفناک ہدف بچے ہیں۔ انہیں صرف عورتیں نہیں چاہیے، انہیں بچے بھی چاہیے ہیں جو حفاظتی دیواروں سے باہر ہوں۔ UK کے LGBT مارچ ہے، اس میں باقاعدہ نعرے لگائے گئے کہ ہمارے تمہارے بچوں کو لینے آ رہے ہیں، ہم تمہارے بچوں کو لیں گے۔ یورپ میں جہاں ہر انسان کی ہر گلی محلے میں سرویلنس ہو رہی ہے، وہاں سالانہ 2.5 لاکھ بچوں کا گم ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ اور یہ مت سمجھیں کہ پاکستان اس شیطانیت سے محفوظ ہے۔ LGBT کمیونٹی اس نیٹ ورک کا اہم حصہ ہے۔ ARY اور پیمرا کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اللہ کے بند کیے ہوئے جن راستوں کو کھولنے کا حکم دے رہی ہے، وہ راستے کس منزل کو جاتے ہیں؟ ڈراموں اور جوائے لینڈ جیسی فلموں کے ذریعے LGBT کو پروموٹ کرنے کی جرت کیسے ہو جاتی ہے؟ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کئی یونیورسٹی اساتذہ کھلے عام اسلام کی تحقیر اور LGBT کی پروموشن کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ پکڑے جائیں تو پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے نام پر کون سا نیٹ ورک انہیں بچانے پہنچتا ہے؟ جو بائیڈن نے پاکستان میں انگریزی کے ان اساتذہ کے لیے $5 لاکھ گرانٹ کا اعلان کیوں کیا تھا جو ٹرانسجینڈرز نوجوانوں پر فوکس کریں گے، اور یہ گرانٹ وصول کرنے والے 13 سال سے 25 سال کے جوانوں پر یہ پروگرام لاگو کریں گے؟ یاد رہے کہ ٹرانسجینڈرز وہ ہیں جو اپنی قدرتی جنس تبدیل کروا کر دوسری جنس اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس سب کو قانونی راستہ دینے کے لیے سپریم کورٹ میدان میں ہے، تاکہ کوئی شکایت لے کر جائے بھی تو صراط مستقیم کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب راستے بند ہونے چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جیفری ایپسٹین کا ایلیٹ رنگ اس مکروہ نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کی فائلز میں سب کچھ پبلک کیا گیا ہو۔ اس کی فائلز کا لیک ہونا بھی سوچا سمجھا عمل ہے، جس میں کئی لوگوں کی پردہ کی گئی اور کئی لوگوں کو کسی حد تک ایکسپوز کیا گیا ہے، تاکہ مستقبل قریب میں لوگوں کے لیے یہ پرانی اور عام بات محسوس ہو سکے۔ کل کو بات پرانی ہو جائے گی۔ 2024 میں نیو یارک میں یہودی عبادت گاہ کے نیچے زیر زمین سرنگ ملی تھی، جس سے بچوں کے استحصال کے خوفناک ثبوت سامنے آئے تھے۔ کیا ہوا اس کا؟ صرف اس سرنگ کو خالی کرنے کے احکامات جاری ہوئے اور بس۔ اور یاد رہے کہ جو مولوچ اور بال کو بچوں کی قربانی دینے والے صرف اس ایلیٹ شیطانی نیٹ ورک میں نہیں ہے، یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے۔ کالی دیوی کے مجسمے کو بچوں کی قربانی چڑھانے کی خبریں بہت کم منظر عام پر آتی ہیں۔ 2006 میں اتر پردیش میں 3 سالہ آکاش کو کالی دیوی کے لیے قربان کرنے کی خبر تو انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا تک گئی تھی۔ اس شیطانی نیٹ ورک کے بارے میں ہم جب کوئی بات کرتے ہیں یا ہم کچھ بولتے ہیں تو اتنا کچھ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع اور کہاں سے ختم کریں۔ بہرحال مسلمان اور آرتھوڈاکس عیسائی جب تک خاندانی نظام کو بچا سکے، وہ صرف اپنے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے فرض کفایہ ادا کریں گے۔ ابھی وقت ہے، اپنے خاندان کو بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، اپنے بچوں کی پہرہ داری کریں، ان کی تربیت اسکولوں پر نہ چھوڑیں، انہیں مغربی
تہذیب کا دلدادہ نہ بنائیں، بہرحال ہماری تہذیب مغربی تہذیب سے کہیں برتر ہے، جہاں بچے سے بوڑھے تک سب کی حفاظت کا انتظام ہے۔ شیطان ہر طرف سے حملہ آور ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ کر رکھیں، اسی میں فلاح ہے اور اسی میں تحفظ ہے اور اس میں نجات بھی ہے۔ ثم لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ پھر میں یقیناً اس کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو میں ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔